الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج ہم دورہ تفسیر القرآن میں 13ویں سپارے سے آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر آپ کے پاس جو قرآن حکیم ہے اس کا 343 صفحہ نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں بے نفس خود اپنی برات نہیں کرتا، نفس تو یقیناً برائیوں کی راہ چلنے پر خوب اکساتا ہے، بجز اس کے کہ جسے میرا رب اپنی رحمت سے تھام لے۔ بے شک میرا پروردگار معاف کرنے والا مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں مقربوں کے ہاں وہ بھی سیئات تصور ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ذات نبی ہے جہاں پر خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خطائی ٹولہ اور ہے جو نبی کو بھی کہتا ہے کہ نبی سے بھی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، استغفر اللہ۔ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے متفق علیہ، اور اس پر اجماع کیا کہ نصوص ہیں قرآن حکیم کی کہ نبیوں سے خطا سرزد ہی نہیں ہوتی ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ لیکن نبی جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی تواضع ہوتی ہے، ان کی عاجزی ہوتی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا کہیں تو یہ آدم کی عاجزی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیں تو یہ ان کی عاجزی ہے، تواضع ہے۔ اور مصطفیٰ کریم اگر قل انما انا بشر مثلکم کہیں تو یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ انبیاء کی تواضع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت بادشاہ کے پیغام پر انہوں نے کہا کہ بلاؤ عورتوں کو اور ان سے پوچھو، میرے معاملے میں کلیئر کرو، مجھ پر لگے ہوئے الزام دور کیے جائیں، تو جب دور ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ اس لیے میں نے کیا کہ انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی۔ اب جب برات ہو گئی اور
آپ نے کہا میں نے یہ سارا اس لیے کیا تاکہ یہ سارا الزام جو ہے یہ دور ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ یوسف بالکل سچا ہے۔ تو فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں بنفس خود اپنی برات نہیں کرتا، یہ جو کچھ ہوا ہے میرے رب کی عطا سے ہوا ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، عاجزی نبی کی۔ یہ تواضع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ پیچھے انی کا لفظ آ گیا تھا جس میں میں تھا، تو وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے آئے گا، آپ پڑھو گے سورہ کہف میں، انہوں نے بھی ایک دفعہ میں کہا تھا تو پھر ان کو بڑا کچھ پھر طویل سفر کرنا پڑا تھا، اس کا حوالہ اپنی جگہ پر عرض کروں گا، لیکن یہاں پر اتنا سمجھی کہ انی لم اخن ہو بالغیب کے لفظ سے فوراً بھانپ گئے یوسف علیہ السلام، تو کہا میرا کمال نہیں ہے، نفس تو بڑی برائی پر اکساتا ہے، جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، میں اصل اپنے رب کی رحم میں آ گیا ہوں اس لیے بچ گیا ہوں، میرے رب کو مجھ پر رحم ہوا ہے۔ میرے شاہ جی کی تفسیر کے چند جملے اس آیت پر، ویسے تو روزانہ کی تفسیر میں شاہ جی کی تفسیر سامنے ہوتی ہے، ترجمہ بھی شاہ جی کا ہے، لیکن یہ خاص جملے، نفس ایک آگ ہے جس کی آنچ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، نفس ایک آگ ہے اس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اس کے جلے ہوئے ہمیشہ ندامت کا درد محسوس کرتے ہیں، اگر کوئی ٹھوکر کھا جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ بہرحال رہنا چاہیے، اگر معاف کرنے والا رحیم ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ تقویٰ کے جتنے بھی بلند مقام پر پہنچ جائیں مگر نفس کی کارستانیوں سے بے غم نہیں ہونا چاہیے، بندہ جتنا بھی متقی ہو جائے تو نفس کی چالوں سے کبھی بے غم نہ ہو، بے فکر نہ ہو۔ گناہ کی آلودگی کسی بھی درجہ پر قابل برداشت نہیں، لیکن اس کے اندھیرے اتنے نہیں بڑھنے چاہیے کہ خیر اور شر کی تمیز ہی مٹ جائے۔ علو اخلاق کے کسی پہلو پر اترانا نہیں چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ صوفیہ کی اصطلاح میں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں نفوس کی بحث جہاں پر کی جاتی ہے، سلسلہ نقشبندیہ میں تو لطائف سے بحث ہوتی ہے، لطائف کا ذکر ہوتا ہے، اور سلسلہ قادریہ میں نفوس کا ذکر ہوتا ہے، نفوس کی طہارت کی بات ہوتی ہے۔ تو قادریہ سلسلہ میں 7 نفوس ہیں۔ پہلا نفس نفس امارہ ہے، انشاءاللہ قرآن میں سارے 7 آئیں گے، وہ اپنے مقام پر میں اگلے 6 کا ذکر کروں گا۔ تو یہاں پر نفس امارہ جو پہلا نفس، اس کی بات کروں، کیونکہ میری بیعت سلسلہ قادریہ میں پہلے بھی تھی اور پھر شاہ جی نے مجھے اسپیشل، اب تو شاہ جی چاروں سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، جب مجھے بیعت کیا تو اس وقت صرف نقشبندیہ میں کرتے تھے، تو مجھے 7 اسپیشل کہا تھا، آپ قادری بھی ہیں اس لیے میں قادری میں بھی آپ کو بیعت کرتا ہوں، تو اس نسبت سے میں قادری ہونے کی وجہ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ نفس امارہ جو ہے یہ 7 نفوس میں سے پہلا نفس ہے، اور یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہی بچ سکتا ہے۔ بڑا سرکش ہوتا ہے انسان جب نفس امارہ کے اندر پھنسا ہوتا ہے۔ اس نفس کی صفات میں
یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کو پہچان ہو کہ میرا نفس کس درجے کا ہے، کم کہ پہلے نفس کی صفات اب جانیں، یہ وصف جس میں ہوں گے اس کا سمجھو نفس ابھی امارہ ہی ہے۔ صوفیاء نے کہا بخل، کنجوسی، لالچ، طمع، بدی، شہوت پرستی، بے وقوفی، بغض، کینہ، حسد، اناد، جہالت، غفلت، غصہ، چغل خوری، سستی، کاہلی اور خود نماہی، یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو سمجھو اس کا نفس امارہ ہے، وہ ابھی قدم اٹھایا ہی نہیں اس نے، وہ ابھی اندھیر میں ہے۔ نفس امارہ والا شخص جو ہے وہ اکثر خواب جب دیکھتا ہے تو خواب میں اس کو کتے نظر آتے ہیں، خنزیر، ہاتھی، سانپ، گدھ، گدا، بچھو، پسو، جوں، یا بیت الخلاء، لیٹرین، شراب، پنگ، گندا پانی، کیچڑ نظر آتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نظر آئے وہ ابھی اس کا نفس سے امارہ کے درجہ میں ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑنا چاہیے، وہ اس کی طہارت کا بندوبست کرے، اس کا تزکیہ کرے، اسے ذکر دے، اگر بیت ہے تو اپنے شیخ کی صحبت کو پکڑے، اور اگر بیت ہے تو اگر یہی صفات ہیں تو وہ ذکر میں کثرت کرے کہ اس کے سلسلہ سے ہی جڑا نہیں ہے، وہ سستی اور کاہلی اس کے درمیان۔ سلسلہ قادریہ میں نفی اس بات کا ذکر دیا جاتا ہے اس کے لیے، اور کم از کم 1.25 لاکھ دفعہ نفی اس بات کا ذکر بندہ کرے صحیح توجہ کے ساتھ، تو تب جا کر اس کا نفس امارہ کی سرکشی ختم ہوتی ہے اور پھر وہ اگلے نفس لوامہ میں قدم رکھتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ ہری پور کے اندر ایک عظیم درگاہ ہے سلسلہ علیہ قادریہ کی، ان کا ذکر کا طریقہ ہے، وہ بھی قادری لیکن ذرا مختلف ہے۔ وہ ایک ذکر دیتے تھے اور اتنا ذکر، تعداد نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ جس وقت تمہارے جسم کے بالوں سے تمہیں آواز سنائی دے لا الہ الا اللہ کی، تو سمجھو اب آپ کا ذکر ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلا ذکر دیتے تھے، اس کے پہلے دوسرا ذکر نہیں دیتے تھے۔ ان کے ہاں 11 اسباق ہیں سلسلہ قادریہ میں، 11 اسباق، 11 اذکار، لیکن وہ ایک ذکر کرنے کے بعد، اور سونے کم پہلا ہی مشکل ہے، پہلا ہو گیا تو اگلے پھر یوں جاتے ہیں، فوراً پھر اگلے ذکر نصیب ہو جاتے ہیں اور بندہ فوراً اس کا دل اس کے انگ انگ ذاکر ہو جاتا ہے۔ سلسلہ قادریہ میں اس نفس امارہ کی جو سیر ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ اس کا جو عالم ہے، جس جگہ پر اس کی رہائش ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ دنیا، اس کا محل انسان کا سینہ ہے، یہ نفس امارہ انسان کے سینے میں ہے، اس کا نور، اس کی روشنی نیلے رنگ کی ہے، یہ نفس نیلے رنگ کا ہے، تو یہ نیلا بڑا خطرناک ہے، کہ کہتے ہیں فلانے بڑا نیلا ہو، ہمارے دیہات میں کہتے ہیں یہ بڑا نیلا ہے، تو یہ نیلا جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ مرتا یا اللہ کے ذکر سے ہے یا کسی فقیر کی نظر سے ہے۔ ہاں جی، باج فقیراں کسے نہ ماریا، اے ظالم چور اندر داو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باز فقیراں کسے نہ ماریا، اے ظالم چور اندر داو۔ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو تزکیہ ہو جاتا ہے، تو یہ مر جاتا ہے، ورنہ یہ بہت ظالم ہے۔ الا ما رحم ربی وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ بولا لاؤ انہیں میرے پاس کہ میں خاص کر لوں انہیں اپنے لیے،
پھر جب بات کی اس سے، کہا بے شک آپ آج ہمارے ہاں معزز قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ جب صفائی ہو گئی، سچائی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام بری ہو گئے، تو بادشاہ نے کہا اب لے آؤ ان کو، اب بڑے اعزاز سے لاؤ، اب بڑے اعزاز سے لاؤ۔ بادشاہی وفد گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اعزاز کے ساتھ شاہی پروٹوکول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے لیے خاص کرتا ہوں، اپنا مقرب بناتا ہوں۔ جب یہ شاہی پروٹوکول جیل میں پہنچا، کہا کہ چلیں آپ کو بادشاہ سلامت نے بھیجا، یہ وفد آیا ہے، بڑی شان و شوکت سے لینے آئے ہیں آپ کو، بڑے اعزاز و اکرام سے لینے آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، فوراً اٹھ کے دوڑنی پڑے، بلکہ آپ نے کہا اچھا ٹھہرو، میں اپنے دوستوں سے مل لوں۔ اپنے سارے جیل کے ساتھیوں کو آپ نے ملاقات کی فردن فردن، اور ہر ایک سے آپ نے الوداع ہوئے، اور پھر وہ سارے جمع ہو گئے کہ الوداعی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سب سے مل کر اللہ کا ذکر کیا، جیل کی فضا کو اللہ کے نور سے منور کیا، اللہ کی یاد اور ذکر کی گونج پڑی، اور پھر ہر طرف خدا کی یاد اور ذکر کی خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، اور پھر آپ جیل سے باہر تشریف لائے۔ بادشاہ کے پاس جب پہنچے تو بادشاہ نے کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، آپ آج ہمارے ہاں معزز اور قابل اعتماد ہیں، ہم آپ کو اپنے مقربین میں رکھتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت کار علم رکھنے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے کوئی اور عہدہ نہ دیں، بس مجھے اگر آپ نے کوئی چیز دینی ہے ذمہ داری، تو میں یہ قبول کرتا ہوں کہ آپ مجھے طعام پر مقرر کر دیں، یا زمین کے خزانوں پر، یا اقتصادی ذخائر جو ہیں، جو آپ کے ملک کا اصل مسئلہ ہے، اگلے آنے والے سالوں میں جو آپ کے لیے پریشانی ہے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نہیں کہ بیچارے آئے اور گئے اور ملک دن بدن تباہی کی طرف گیا، یہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے کہ ملک آسمان کی معراج پا گیا، اور خود کہا مجھے یہ وزارت خزانہ کیا ہوتی ہے، ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، معاشی نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے، میں علم رکھتا ہوں۔ یہاں پر ویسے آئمہ تفسیر نے تو بحث یہ کی ہے کیا کوئی بندہ عہدہ طلب کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے احناف کے ہاں تو امام اعظم ہے، یہ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، تو اس لیے وہ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز جائز ہی نہیں تو اس کو پھر ووٹ دینے کا کیا مطلب، تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اسلام شورائی نظام کا دعوے دارہ اور شورا کا نظام ہے۔ ہمارے بڑے بڑے دانا اور عقل مند اور فکر برد ہو ہی جاتی ہے سوائے اللہ کے نبیوں کی۔ وہ عمریں بھی واہ واہ ہیں جو جناب پورے پاکستان کے غریبوں کے ٹیکس لے کر پھینکا جانا، اور کہاں
کھوٹے پیسوں بکنا اور کہاں بازار مصر میں بولی لگنا اور کہاں وزیر اعظم کے گھر میں اور کہاں پھر خواہشات کے جال میں سے بچنا اور کہاں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہنا اور پھر کہاں تخت شاہی اور وزارت پر براجمان ہونا۔ اللہ نے کہاں سے گزارا اور آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک صاحب اختیار بنا دیا اور نظم و نسق چلانے والا بنا کر اللہ نے کہا ہم نے اپنی رحمتوں سے یوسف کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ہے میرا اللہ، کیسے کیسے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور کیسے مرتبے عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں شاہ مصر نے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور بعض نے کہا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو عزیز مصر کی جگہ پر وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ جو عزیز مصر تھا اس کی جگہ پر آپ کو وزیر اعظم بنایا، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زلیخا کو طلاق دے دی، اور زلیخا بیچاری کبھی مظلوم اور ستائی ہوئی عورت کی طرح معاشرتی بے اعتدالیوں میں اب پگھلنے لگی، بوڑھی بھی ہو گئی اور اس کا اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ وہ وزارت کے مزے چلے گئے اور اب کبھی ادھر دھکے کھا رہی اور کبھی کدھر دھکے کھا رہی ہے۔ کہتے ہیں جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو پھر نبی انہیں سنبھال لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ عورت اب بے آسرا ہو گئی ہے، بے سہارا ہو گئی ہے، اس کو شوہر نے بھی طلاق دے دی ہے، اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کی کوئی زندگی اس طرح نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ زلیخا مرتی تھی، کہتی تھی یوسف، وہ گناہ کی نیت رکھتی تھی، اور ایک وقت وہ ہے کہ یوسف نے عزت کے ساتھ اسے اپنے حرم میں لے لیا، عزت کے ساتھ اپنے حرم میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دوبارہ جوانی عطا فرما دی اور حسن بھی عطا فرما دیا۔ یوسف کے عقد میں آئی اور اللہ نے اس کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے، ایک کا نام افراہیم اور ایک کا نام میشا یا منشا۔ میشا یا منشا یہ ناموں میں اختلاف ہے، ایک کا نام افراہیم۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے بطن سے دیے۔ وہ مفسرین کرام غور و فکر کریں جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں، وہ جی یہ تو بالکل فحاشہ عورت تھی، اور ایسے گناہ کا ارادہ کرنا اور چیز ہوتی ہے اور فحاشی اور چیز ہوتی ہے۔ زلیخا فحاشہ نہیں تھی، بس اس کا دل آ گیا گناہ پر، لیکن اللہ نے یوسف کو بھی محفوظ کر لیا اور اسے بھی بچا لیا، اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے عقد میں آ گئی۔ اللہ نے اولاد بھی ان سے انہیں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو اپنی در بلایا تو وہ کسی اور حال میں تھی۔ انہوں نے کہا زلیخا ایک وقت تو وہ تھا کہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اور آج کوئی میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس طرح کا توجہ ہی نہیں دیتی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب تک اس کو نہیں دیکھا تھا اس لیے آپ کو، اب حسن حقیقی کا جلوہ دیکھ لیا یوسف تیری نسبت سے، اب میں خدا کے انوار کے جلووں میں گم رہتی ہوں، اب خدا کے انوار کے جلووں میں گم رہتی ہوں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا اجر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے اور ان لوگوں کے لیے جو متقی رہے، جو تقوی والے رہے، ان کے لیے آج آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو مل کر ان کے پاس حاضری دی، یوسف انہیں پہچان گئے مگر وہ ان سے انجانی رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال کر مسند وزارت پر متمکن ہوئے اور اس وزارت کے منصب کو آپ نے عزت بخشی اور رونق عطا فرمائی، تو قحط کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں کے غلے ختم ہو گئے، جو سٹاک تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال دانش مندی سے اقتصادیات کو سنبھالا، اور یہ قحط جو ہے مصر سے نکل کر فلسطین، کنعان اور قریب کے شہروں تک بھی پہنچ گیا، وہ لوگ بھی غربت الافلاس میں مرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے لنگر لگا دیا، کہا کہ آؤ جس کے یہاں غلہ نہیں ہے مصر آ جائے، اور دربار مصر میں وزیر اعظم کے پاس آئے، وہ سب کو لنگر دے گا اور سب کو غلہ دے گا۔ جس وقت ملکوں میں قحط آ جائے کوئی اللہ والا ہی ہوتا ہے پھر وہ لنگر چلا سکتا ہے، یا نبی ہوتا ہے یا نبی کا کوئی نوکر اور غلام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان میں بھی قحط آیا ایک دفعہ، اور جناب جنرل ایوب کا دور تھا غالباً، تو کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مرنے لگے، تو کہا جی بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوا جی اب مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگا کر دیا، روٹیاں نہیں، یہ نہیں۔ گولڈا شریف کے آستان سے قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کروایا ریڈیو سے، وہ لوگوں پاکستان والوں پریشان نہ ہونا، جو بندہ بھوکا ہو جس کو کھانا نہ ملے وہ میرے پاس گولڈے شریف میں آ جائے، صبح بھی اس کو کھانا ملے گا، دوپہر کو بھی ملے گا، شام کو بھی ملے گا۔ گولڈے شریف سے لنگر بٹتا تھا اور آج بھی بٹتا ہے۔ اسلام آباد میں جتنے لوگ دن کو مزدوری کرتے ہیں وہ دوپہر کا کھانا بھی ادھر کھاتے ہیں اور شام کا لنگر بھی ادھر کھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آؤ میں آپ سب کو غلہ دوں گا اور کم قیمت پر، مناسب ریٹ پر، تاکہ ملک کو بھی سنبھالا مل جائے اور باقی لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ کنعان خبر پہنچی کہ مصر میں بڑا نیک دل بادشاہ آیا ہے، بڑا رحم دل وزیر اعظم ہے، وہ غلہ دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ میرے بیٹوں پتروں، میں نے سنا ہے کہ مصر میں جو بادشاہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ لنگر دیتا ہے اور غلہ دیتا ہے، چلو یہ پیسے ہیں میرے پاس کچھ، یہ لے جاؤ اور تم یہ سارے بچے جاؤ، 10 جاؤ، یہ 10 بچے جاؤ، بنیامین کو نہیں بھیجتا، آپ جاؤ اور جا کر یہ غلہ لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بعد اب حضرت یعقوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیامین تھے، ان کے سگے بھائی تھے، اب وہ ساری محبتیں ان کے ساتھ ہو گئی۔ کہا اس کو نہیں بھیجتا، باقی 10 جاؤ تم جا کر غلہ لے آؤ۔ بوریاں اٹھائیں، سواریاں لیں، رخت سفر باندھا اور مصر پہنچ گئے۔ جب مصر آئے تو معمول طریقہ کار یہ تھا کہ آنے والا اپنی درخواست دیتا اور ملازمین درخواست وزیر اعظم کے پاس بھیجتے، آپ ان کی پوری معلومات لیتے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا نام پتہ کیا ہے، ولدیت کیا ہے، کرتے کیا ہیں، پورا کچھ لکھا ہوا۔ جس وقت پڑتال ہوئی، دفتر میں وزیر اعظم نے دیکھا اور کاغذات چیک کیے، تو آج ان درخواستوں میں ایک درخواست وہ بھی تھی جس میں ان کے بابا کا نام لکھا تھا اور ان کے ان بھائیوں کے نام تھے جو بھائی انہیں ستاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیا تو کہا اس درخواست کو سب سے اوپر، باقی فیصلے بعد میں، پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، ان کو غلہ پہلے دینا ہے، بلایا جائے انہیں۔ دربار میں بلایا گیا، وہ بھائی سارے سامنے ہیں جنہوں نے یوسف کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کنویں میں پھینکا، اور وہ اس وقت رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ مجھے کنویں میں کیوں ڈالتے ہو۔ تو کسی کو ترس نہ آیا،
یوسف تیری عظمتوں کو سلام کہ آج آپ انہیں اتنا بھی نہیں کہتے کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، بلکہ مسکرا کر ہنس کر ان کو اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے اور وہ انہیں پہچان بھی نہیں سکے۔ تو کہا جلدی کرو، باقیوں کو بعد میں دینا، یہ دور سے آئے ہیں، ان کو غلہ پہلے دے دو، ان کے سامان پہلے تیار کرو۔ وَلَمَّا جَاهَدَهُمْ بِجَهَادِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب ان کا سامان سفر تیار کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لاؤ تو صحیح، کیا نہیں دیکھتے تم کہ میں نے پورا معاف کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ جس وقت وہ بھائی وہ سارے سامنے آئے تو آپ نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم کنعان سے آئے ہیں۔ تم کوئی جاسوس تو نہیں ہو؟ اتنے گٹھے تم آگے ہو، کوئی ایک آدھ آتا؟ جی نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو ایک نبی کی اولاد ہیں، ہمارا پاکیزہ خاندان ہے، ہم طہارت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں، ہمارے والد حضرت یعقوب ہیں، وہ اللہ کے نبی۔ کہا تم کتنے بھائی ہو؟ جی ہم 12 بھائی تھے، باقی کدھر ہیں 2؟ تم 10 ادھر کھڑے ہو، 2 کدھر ہیں؟ جی ایک تو باپ کے پاس ہے، ان کے علاوہ باپ رہتے نہیں، دوسرا کدھر ہے؟ جی انہیں بھیڑیا کھا گیا تھا، جنگل میں انہیں بھیڑیا کھا گیا تھا، باپ ان کی وجہ سے رو رو کر ان کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام تڑپے، اندر سے ٹوٹے، لیکن کمال ہے ان کے صبر اور تحمل اور استقامت کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ذرا سی بھنک بھی محسوس نہیں ہونے دی کہ میں یوسف ہوں، میرے والد ہیں، وہ بنیامین میرا بھائی ہے، تم بھی میرے بھائی ہو، بالکل محسوس نہیں ہونے دیا۔ شاہی وزارت کے جلال کے ساتھ اپنی مسند پر اسی طرح بیٹھے ہوئے ان سے ہم کلام ہیں۔ ہاں اچھا اسے بھیڑیا کھا گیا تھا؟ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اب دوسرا بھائی ہے، وہ 2 سگے بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا کھائے کہ وہ ہم سگے بھائی ہیں، یہ ہم اور یہ دوسری ماؤں کے ہیں۔ اچھا کہا ایسے ہے، ٹھیک ہے چلو میں آپ کو غلہ دیتا ہوں، یہ لے لو، اور اگلی دفعہ وہ جو آپ کا سوتیلا بھائی ہے نا اسے بھی ساتھ لانا، اسے بھی ساتھ لانا، دیکھو میں نے آپ کو غلہ پورا پورا دیا ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی ہے۔ ان کو جب یہ خط پڑھے تو ان کو اچھی مسندوں پر، اچھے کمروں میں، مہمان خانوں میں ان کو ٹھہرایا، بڑی عزت اکرام کی ان کی حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہا دیکھو میں نے آپ کی کتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے، اور اگلی دفعہ یاد رہے کہ آپ اس اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اور ساتھ تھوڑی دھمکی بھی دی۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ تو اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے ہاں کوئی غلہ نہیں، دریں حال تم میرے قریب نہ آنا۔ یہ دھمکی لگائی، کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ نا تو اسے میرے ساتھ لے کر آنا، اگر اسے میرے پاس نہ لائے نا تو پھر غلہ کوئی نہیں ہے، غلہ دور کی بات ہے، میرے شہر کے قریب بھی نہ آنا، خبردار مصر میں قدم بھی رکھا تو تمہارا قید میں ڈال دیا جائے گا، پابند سلاسل کیا جائے گا، گرفتار کر دیا جائے گا۔
فلا ولا تقربوا، اب مرتے بھی نہ کرتے کچھ تو کرتے. کہا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، بولے پھر سے ہم کوئی ہیلا بنائیں گے اس کے متعلق اس کے باپ کے سامنے، اور یقین ہے ضرور ہم ایسا کریں گے. یوسف اسی بڑے ہیلے ساز ہاں، ہم نے بڑا ہیلا کر کے پہلے بھی یوسف کو لے کر گئے تھے، یہ بات چھپا لی، یہ نہ بتائی. آگے کہا کہ ہم اس کو بھی کوئی ہیلا بنا کر لے ہی آئیں گے اور ہم کر لیں گے ایسا، ہم آئیں گے اس کام میں. وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور فرمایا یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہ ان کی نقدی انہی کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں، جب اپنے گھر لوٹ کر جائیں امید کی جا سکتی ہے یوں وہ واپس آ جائیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کرندوں نوجوانوں سے جو اس عہدے پر متمکن تھے انہیں کہا بھائی یہ بوریاں پڑتے ہوئے خیال کرنا، یہ رقم ان کی جتنی ہے نا ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو. وہ چاندی کے درہم تھے، یہ درہم ان کی بوریوں میں رکھ دو. اسی طرح اس وجہ سے یہ واپس آئیں گے کیونکہ اولاد تو نبیوں کی ہے. کہیں گے غلطی سے پیسے ہمارے واپس آ گئے، جاؤ واپس کرو. یا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے اس لیے بھی رکھے کہ شاہد یعقوب میرے والد کے پاس اور پیسے ہی نہ ہوں، یہ اتنے ہی پیسے ہوں جو انہوں نے بھیج دی اور اگلی دفعہ وہ نہ بھیج سکیں اور غلے کی ضرورت ہو، تو آپ نے کہا یہ پیسے رکھ دو، وہ اس وجہ سے واپس پھر غلہ لینے آ جائیں گے. اور یا اس وجہ سے کہ آپ چاہتے تھے کہ بڑا عرصہ ہوا میں والد سے ملا نہیں ہوں، خدمت نہیں کر سکی، میں اس معنی اپنے باپ کی خدمت کر دوں، اس لیے وہ پیسے بوریوں میں رکھوا دیے. یا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا یار جو بھی ہے وہ میرے والد ہیں، یہ جو بھی ہے میرے ساتھ انہوں نے کیا، ان کا کام ہے، میرے بھائی ہیں، تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اپنے بھائیوں سے اور والد سے پیسے لے کر گلا دوں. اس لیے آپ نے کہا ان کے پیسے ان کے بوروں میں واپس کر دو. اور تیسرا یہ کہ یہ جو بھی ہیں نبیوں کی اولاد ہیں، جب نقدی کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ یار ہم اسے واپس کرنے جائیں، تو اس لیے وہ اس لیے بھی واپس آ جائیں گے. اور پھر یہ اس لیے بھی کیا کہ بھائیوں نے آپ کے ساتھ کی تھی بدی، تو آپ نے اس بدی کا جواب نیکی سے دیا. بدی کا جواب، چونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. کہا اس لیے وہ پیسے ان کے اندر رکھ دیے اور وہ چلے گئے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف تو بولے ابا جان ہمارے غلہ لینے سے تو ہم روک دیے گئے، سو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. اب غلہ لے کر پہنچے، والد سے الیک سلیک ہوئی، ابھی بوریاں کھولی نہیں، بوریاں غلے کی اسی طرح ہیں، اونٹوں سے اتار کر رکھیں. باپ سے سلام دعا لی، قدم بوسی ہوئی، دست بوسی ہوئی، تعارف ہوا، بتایا بڑا نیک صفت آدمی، بہت اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اس نے تو بہت قدر کی ہماری، آپ کا نام لیا تو اس نے تو جناب
ہمیں فوراً کہا بھائی یہ مہمان دور کے ہیں، ان کو پہلے دو، لیکن ابا جی کیا کریں، اس نے ایک شرط لگا دی، ہم سے تعارف پوچھا، اس دوران ہم نے انہیں بتایا ہمارے یہ افراد ہیں، تو انہوں نے پھر کہا اگلی دفعہ اپنے اس ستیلے بھائی کو بھی لے کر آنا ہے، ورنہ میں گلہ بھی نہیں دوں گا اور میرے قریب بھی نہیں آنا ہے، اس لیے کوئی مہربانی کرو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم پوری حفاظت کریں گے، یوسف کی طرح معاملہ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھیک ہم حفاظت کریں گے اور بنیامین کو سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اس پر یعقوب نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بہتر حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کہا تم مجھے یوسف کی طرح کہتے ہو میں اس پر بھی اعتماد کر لوں جیسے میں نے یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، لیکن اب تم پر میرا اعتماد نہیں ہے۔ بہرحال اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا انہیں سہارا مل گیا، بات ہو جائے گی، جب وقت آئے گا تو پھر ہم اور تھوڑی کوشش کر لیں گے۔ چلو اب بوریاں کھولو، غلہ شلہ رکھو، دانے پہ آؤ، جندرا تک کھڑو، چکی پر لے جاؤ اور آٹا شاٹا گوندو، کھاؤ، بھوکے ہیں سارے گھر والے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ کیل یسیر۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی نقدی کو پایا کہ واپس کر دی گئی ہے۔ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اب اور کیا چاہیے، یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اب تو ہم جا کر اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہداشت کریں گے، اونٹ بھر غلہ بڑھا لیں گے، غلے کا یہ اصول کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب بوریاں کھولی تو ہر ایک کی بوری میں اس کی نقدی موجود۔ یہودا نے کھولی، او یہ نقدی میری ہے، وہ تو دیکھو میری مت بھول کے رکھ دیو۔ شمون نے کھولی، او یہ میرا بھی، یہ میرے پیسے بھی آ گئے۔ لاوی نے کھولی، جی میرے پیسے بھی آ گئے۔ دوسرے نے کھولی، جی سارے آ گئے، خوش ہوئے، ابا جی یہ دیکھو سارے پیسے واپس آ گئے۔ وہ کیسا نیک صفت بادشاہ ہے، سارے پیسے اس نے لٹا دیے۔ ابا جی اب تو کوئی مشکل نہیں، آپ کے پاس تو پیسے ختم ہو گئے تھے نا، دیکھو نا کچھ نہیں تھا، اب یہ واپس آ گئے، ہم اتنا جا کر اب تو دگنا غلہ لے کر آئیں گے، اب تو ہم بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اس نے کہا ہے، اور امید ہے کہ وہ ہم سے اب پیسے بھی نہ لے، اس لیے ہم ایک آدھ غلہ تو بڑھا ہی لیں گے آسانی سے، اب بھیج دینا ابا جی، ہم منتیں کرتے ہیں آپ کی۔ قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی قسم سے مؤکد آد نہ دے دو کہ ضرور تم اسے لے کر آؤ گے، بجز اس کے کہ تم خود ہی خطرات میں گر جاؤ۔ پھر جب ان سب نے آد پختہ کر لیا، فرمایا یعقوب نے ہمارے اس آد کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پختہ وعدہ لیا،
کہتے ہیں کہ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوں قسم اٹھائی، تب یعقوب کو یقین ہوا کہ ابا جی ہمیں محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کے رب کی قسم ہے، رب محمد کی قسم ہے۔ جب حضور کا نام نامی اور اسم گرامی سامنے آیا تو حضرت یعقوب نے کہا جاؤ اب میں آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ حضور کا ذکر تو ہر زمانے میں تھا، ہر نبی کی تعلیمات میں تھا، ہر کتاب میں تھا، ہر نبی کے واعظ میں تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے رب محمد کہہ کر جب قسم اٹھائی تو باپ کو اب یقین آ گیا کہ اب یہ چکر نہیں کریں گے، پہلے جو کر لیا اب نہیں کریں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ، پیاری پکڑو، اونٹ شوٹ کے جاوے کسو اور آؤ پھر میں آخری وصیت تمہیں کرتا ہوں۔ تیار ہو کے حاضر ہوئے بارگاہ نبوت میں، باپ کی خدمت میں۔ آپ نے انہیں وصیت کی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنكم من اللہ من شيء ان الحكم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور کہا میرے بیٹو ایک دروازے سے تم سب مان داخل نہ ہونا، بلکہ اندر جانے کے لیے الگ الگ دروازہ اختیار کرنا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی چیز کے معاملہ میں بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اور کہا پترو جاؤ، لیکن ایسا کرنا سارے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو جانا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا۔ اس لیے ایک وجہ تو یہ لکھی مفسرین کرام نے کہ شاید تم اکٹھے جاؤ گے، کڑیل جوان ہو تو کوئی حسد نہ کر لے تمہارے ساتھ اور تمہاری کوئی شکایت غلط نہ کر دے کہ تم دوسرے ملک سے گئے ہو تو تم کو بادشاہ جیل میں نہ ڈال دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد تھی نبیوں کی، سونے تھے، خوبصورت کڑیل جوان، سورج بھی شرماتا تھا ان کو دیکھ کر۔ کہا گٹھے نہ جلیو نظر لگ سی، ایک دروازے سے گٹھے نہیں داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے جانا، نظر لگ جائے گی۔ ساڑھے دیاتا میں ہوتا نا، اگر کسی شادی شدی ہوتا کرو پر ہاتھ دوترا گٹھے نے ماں یا پترا وہ یار گٹھے نہ جلو نظر کی لاش ہوئی ہو، تو وہ اپنے حساب سے ان کو کوئی کر کے پھر بیچتی ہیں مائیں۔ نظر برحق ہے، نظر برحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جانور کو ہڈیاں تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ کئی لوگ تو بول کر نظر لگاتے ہیں، بول کر نظر لگاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک میرے تایا تھے رشتہ میں اور ایک ہمارے پڑوسی تھے۔ اب وہ جو پڑوسی تھے انہوں نے جوڑی کے بیل دان آدھی جوڑی دی، مانا پاجی نہ آیا انہوں نے فوت ہو گئے، اللہ غریق کے رحمت کرے۔ کھوڑی والا مانا انہوں نے آتے تو دان آدھے انہوں نے جہاں جوڑی دے دان تو بڑے سونے فتح جنگی بیڑے کھڑے سے، یہ فتح جنگ تو جناب گوندلا علی منڈی تو خرید کے کھڑے، تو وہ جس وقت چرنے سے باہر کڑے تو سونے داندے زبردست بیل بیڑے بہت سونے ہیں۔ تو میرے تایا کہا وہ مانیا بہت سونی جوڑی آدھی ہے۔ بس 15 منٹ گزرے، پردے چڑھنا چڑھنا ہے، ایک بیڑا جناب اتوں لگیا تو لیتے چھری بھی نہیں پھری سی، مردار ہو گیا۔ اچھا وہ اگلے شام کے وقت میں وہ مانا ادھر سے واپس آیا تو میرے تایا جان ہم لگاتے ہیں ادھر دہان کی فصل،
چاولوں کی، وہ اس کی پنیری جو ہے وہ پانی میں لگتی ہے، تو اس کو وہ اکھاڑ رہے تھے آگے باقی زمین میں لگانے کے لیے. تو ادھر سے وہ آیا مانا تو کہنے لگا اوے گلزمان ادا یہ سارا بھی تو کلیاں پٹیا ہو. وہ کافی سارا یہ کلیاں پٹیا. ہاں مانا بھیا میں کلیاں. واہ واہ یار کلیاں پٹیا. وہ ادھر گیا تو وہ ہمارے تایا جان اٹھے آگے گئے تھوڑا سا تو پانی نہیں تھا، کہا پانی لگا لوں. اوپر چڑھے پانی لگانے کے لیے چڑھائی تھی اس طرح، وہاں سے پانی ایسے پھیرنے لگے تو ادھر سے پاؤں سلپ ہوا گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی. ویسے بول کر بھی لوگ نظر لگاتے ہوتے تھے. تو نظر بڑی برحق ہے. کہتے ہیں اسی لیے جب کوئی اچھی چیز تمہیں نظر آئے تو پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے اور نظر سے بچ جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ تھی جس کو رازی نے لکھا کہ وہ کہتے ہیں الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها کہ قضا اللہ لذو علم لما علمنا. رازی لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ اگلی آیت اگلے آیت آگے آ رہی ہے. امام رازی کہتے ہیں کہ کان عالمن کان ملک مصر ہوا ولدہ یوسف الا ان اللہ تعالی ما اذن له فی اظہار ذالک. انہوں نے کہا اس واسطے کلیاں جلیو اس گٹھے نہ جلیو کہ تسی جلے کلیاں جلسو تو ماں پتہ ہے تسی دو ہو کے جاسو. بنیامین میرا رہ جائے گا اکیلا، اور جب وہ اکیلا ہوگا تو یوسف مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے، تمہیں نہیں پتہ مجھے پتہ ہے. وہ یوسف جو ہے وہ ادھر جو وزیر اعظم وہ میرا پتر یوسف ہے. اور اس طرح وہ اپنے بھائی کو پہچان لے گا اور ان کی ملاقات ہو جائے گی، ہمارا کوئی راستہ کھل جائے گا. یہ وجہ تھی اصل جس کے لیے آپ نے وصیت کی کہ گٹھیاں دروازے وچوں الگ الگ جانا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ایسا کرنا انہیں اللہ کی طرف سے کچھ بھی بچا نہیں سکتا، لیکن وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری فرما لی. اور بے شک وہ علم والے ہیں ہماری دی گئی تعلیم سے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یوسف سے بنیامین کا تعارف ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے وہ علم والے ہیں، انہیں تعلیم ہم نے دی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں یعقوب کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وہ تو علم والا ہے. اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جو ہم نے علم دیا ہے وہ ہمارے دیے علم سے ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. چنانچہ بھائی یہ دو داخل ہوئے، بنیامین اکیلے داخل ہوئے تو آنکھوں سے آنسو. الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا، سب کو دو کو ایک کمرہ دیا. بنیامین اکیلا. یوسف علیہ السلام بنیامین کے پاس گئے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَإِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو ان باتوں کا غم نہ کھا جو یہ لوگ کرتے رہے. چنانچہ الگ الگ کمروں میں دو کو ٹھہرایا. بنیامین اکیلا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملنے گئے. کمرے میں داخل ہوئے تو بنیامین افسردہ ہے،
आंखों से आंसू जारी है। कहा आप क्यों रो रहे हो? मैं बाकी सब तो खुशहाल थे, कमरों में देख के आया हूं, आप क्यों रो रहे हो? कहा मुझे अपना भाई याद आ गया, मुझे अपना भाई याद आ गया है, यूसुफ याद आ गया है। आज अगर वो मेरे साथ हो तो वो भी होता तो मेरे साथ होता, हम अकेले ना होते, मैं अकेला ना होता, हम भी दो होते, वो सब दो दो हैं और मैं अकेला हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाब में थे, आपने मुंह अपना चेहरा छिपाया हुआ था, आपने निकाब उतारा, कहा अना आखूका इन्नी आना आखूका। और बिन्यामीन रोता क्यों भरा? गले लग, मैं तेरा भरा हूं। 20 साल के बिछड़े हुए भाई गले मिले, एक दूसरे को जब बगल गिर हुए तो यूसुफ की आंखों से भी सावन भी बरसने लग गया और बिन्यामीन भी हिचकियां बांध के रोने लग गए। और कभी माथा चूम रहे हैं एक दूसरे का, कभी गाल चूम रहे हैं, कभी हाथ चूम रहे हैं, और कभी जनाब टिकटिकी बांधकर एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर गले लगाते हैं, फिर मुच्छियां देते हैं, फिर देखते हैं, फिर गले लगाते हैं। और काफी देर तक तो मोहब्बत का ये सिलसिला रहा और फिर दोनों बैठे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनाओ भाई बिन्यामीन कैसी गुजरी, मेरे बाद क्या हुआ, मेरे अब्बा का सुनाओ, मेरे बाबा का क्या हाल है? कहा उनका आपके बिछड़ने के बाद एक दिन भी वो मुस्कुराए नहीं, सुबह शाम रोते थे, जब शाम होती तो आपका रास्ता तक के रोते थे, जिस तरफ से आप गए थे उधर ही देखकर वो हर वक्त यूसुफ 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 का विर्द करते थे, रोते थे। और ये भाई इन्होंने मेरे आपके आने के बाद मेरे साथ भी बहुत जुल्म किया, इन्होंने मुझे भी कोसते रहते थे, ये है वो है, और ऐसा करते थे ऐसा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भाई फला तब्ताइस बिमा कानू यामलून, छोड़, जब भरा मिल गया ना दफा कर, जो उन्होंने किया उसको दफा कर, छोड़ दे, उसका गिला ही ना कर, अब परवाह ना कर, तू अब मेरे पास रहेगा, अब तू मेरे पास रहेगा। फलम्मा जहज़हुम बिजहादिहिम जअल सिकायत फी रहल अखीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून। बस जो यूसुफ ने उनका सामान सफर तैयार करवाया तो प्याला अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर एक मुनादी ने निदा की, ए काफिले वालों, बेशक तुम चोरी करने वाले हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भरा बिन्यामीन गल सुन, मैं आपको अपने पास रखूंगा, लेकिन एक बात है दरम्यान में कि इस मुल्क का कानून ये है कि आप किसी बंदे को अपने पास ठहरा नहीं सकते, मुश्किल है, लेकिन मैं अपने अल्लाह की बताई हुई एक तदबीर करने लगा हूं जो मेरे अल्लाह ने बताई है, तू अगर उस पर रजामंद हो। जी हुक्म मेरे भाईजान क्या है? कहा ऐसे है कि मेरा जो ये मापने वाला ये आला है ना, गल्ला मापने वाला जो मुद है जी, ये इसको असी अपने जमाने में ओडी आखते हैं या चुहा आखते हैं। चुहा जो होता है वो 2.25 से 2.5 सेर का होता है, और जो ओडी होती है वो 4.5 सेर की होती है, वो बड़ी होती है। तो कहा ये जो मेरा मापने का बादशाही पैमाना है, इस पैमाने को मैं तेरे सामान में रखवाऊंगा, और फिर मेरे नौकर कारिंदे कहेंगे, वर्कर कहेंगे कि जी तुमने चोरी कर ली है, फिर हम तलाशी सबकी लेंगे और आपके सामान से बरामद होगा। फिर हम फैसला खुद नहीं करेंगे, हम उन्हें कहेंगे तुम क्या फैसला करते हो। तो आपको पता है कि हमारे बाबा याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह है कि जो बंदा चोरी करे तो वो जिसकी चोरी की है उसकी सज़ा ये है कि उस बंदे ही को उसके हवाले कर देते हैं, और इस तरीके से वो फैसला ये करेंगे कि इसको रख लो तो मैं तुझे अपने पास रख लूँ। तू खुश है?
تو راضی ہے اگر یہ الزام تجھ پر لگے؟ پریشانی تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ کی صحبت مل جائے میں یہ الزام برداشت کر لوں گا، اتنا مجھے نہ میرے نہ کیتے تھے، اس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ورکروں سے کہا بھائی یہ اس قصے چھوٹے کے سامان میں یہ آلہ چھپا کے رکھ دو، اور اب جب بوریاں شوریاں کسی اونٹوں پر بیٹھی اور قافلہ روانہ ہوا، تھوڑا سا قافلہ شہر سے باہر نکلا تو پیچھے سے ہر کاریں چلے گئی، وہ ہے قافلے والوں تم باہر ملک سے آئے ہو، ہماری چوری کر کے لے کر جا رہے ہو، پیچھے ہم نے سامان نہ اپنا تھا، ہمارا پیمانہ ہی نہیں ہے، تم چور، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کر کہا کیا چیز ہے جو تم پا نہیں رہے؟ سب پریشان ہو گئے، فوراً پلٹے، کیا ہو گیا جی، کیا چوری ہو گئی ہے، کون سی چیز نہیں پا رہے؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، بولے بادشاہ کا پیمانہ ہے جو ہمیں مل نہیں رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے اور اس کا میں ضامن۔ اس آنے والے نے کہا گل سنو، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، اگر آپ تلاش کر کے دے دو گے، تم میں سے جس کے پاس اگر دے دو گے تو ہم اس سے بدلے میں اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہوں بادشاہ سے، میں ایک اونٹ کا سامان اور اضافی آپ کو دوں گا۔ ہوتا ہے جیسے چوری برآمد کرنے کے لیے اعلان کرتے انعام کا، یہ انعام ملے گا، انعام کا اعلان کیا، رک کے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بولے بخدا تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ کہا ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اللہ لینے آئے ہیں، چور بھی نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ نبی ہیں، ہم پاکیزہ گھرانے میں پلے بڑے، ٹھیک ہے جو بھی حرکتیں ہم کریں اور کر سکتے لیکن چوری ہم نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، چور نہیں ہیں ہم۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، کارندوں نے کہا پھر اس چور کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ کہ اچھا پھر یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس تو جاتے ہیں لیکن پہلے آپ سنا، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیمانہ برآمد ہو جائے تو سزا کیا ہوگی؟ کیونکہ اپنی جگہ تو سارے مطمئن تھے، چوری تو کسی نے کی نہیں تھی۔ بنیامین دڑ بٹا ہے، بنیامین چپ چاپ ہے، بولتے ہی نہیں، باقی سارے باتیں کر رہے ہیں، تو کیا سزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹے نکلے، تم سے اگر برآمد ہوگی چوری؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ برادران یوسف بولے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سفر سے پیمانہ مل جائے تو وہی خود اپنے کیے کی سزا ہے، ہم ظلم کرنے والوں کو یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ کہا ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ چور کی سزا یہ ہے کہ چور کو مال والے کے حوالے کر دیا جائے، تلاشی لے لو، جس سے نکلے گا وہ آپ کے حوالے، اس کو اس کی چوری کے مال کے بدلے میں اسے رکھو۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
يشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تو اولاً یوسف نے ان کے غلے کی بوریوں کی تلاشی لی، اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کی بوری سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ اپنے بھائی کو شاہی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اب حضرت یوسف کے دربار میں سارے حاضر ہو گئے، مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے کہا اچھا آپ نے خود فیصلہ کر لیا اپنا کہ جس سے چوری برآمد ہوگی اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، چلو تلاشی دو۔ اپنی نگرانی میں تلاشی لی، کہا پہلے بڑے کا مال کھولا، یہودا کا مال کھولا، خالی کچھ نہیں، دوسرے کا کھولا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچواں، دسواں کا، دسوں کے سر نکلا تو بنیامین کے سامان سے نکل گیا، سامان سے برآمد ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی، یہ تدبیر ہم نے بتائی، یہ تدبیر ہم نے بتائی، یہ ہے ہیلا، یہ ہے ہیلا۔ احناف کی جو دلیل ہے کہ ہیلا شرعی جائز ہے، ایک دلیل اس کی وہ پیچھے گزری ہے اور ایک یہ دلیل ہے کہ آگے آئے گی، ایک دلیل آگے آئے گی اور ایک یہ دلیل ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے خود ہیلا سکھایا اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے۔ اسی لیے امام محمد نے پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الحیل، اور خود حضور نے ہیلا شرعی بتایا، وہ انشاءاللہ اگلے جگہ پر جا کر میں اس سے متعلق عرض کروں گا، کیونکہ بادشاہ کے قانون میں روک نہیں سکتے تھے۔ قالوا يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے۔ بس یوسف نے اس بات کو دلی میں چھپا لیا اور ان پر اسے ظاہر نہ کیا۔ بولے تم بہت ہی برے مقام پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب جب بنیامین کی بوری سے آلہ نکل آیا، پیمانہ نکل آیا، تو لگے بنیامین کو کوسنے۔ اب انہیں تو نہیں پتا سامنے یوسف ہے اور یہ اس کا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، کہا یہ چور ہے، اس کا بھرا بھی چور ہے۔ استغفر اللہ، یوسف کو کہہ رہے ہیں جن سے گلا لے رہے، اے چور ہے، اس کا بھرا بھی چور ہے، اس بھی چوری کیتی ہے، اس بھی چوری کیتی ہے، دوئے چور نے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ۔ سونے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، برداشت کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور پی گئے اپنے نفس کے اندر، لم یبدی لہم، ظاہر کچھ نہ کیا۔ قال انتم شر مکانا، اس نے اوے چپ کرو، تم برے جگہ پر کھڑے ہو، الزام اس کو لگا رہے ہو، سب نے مل کر کیا ہے، بہانے خوریاں کرتے ہو، ڈانٹ پلائی، اس کو الزام مت دو، جو تم کہہ رہے ہو واللہ عالم بما، جو کہہ رہے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ میں آفتے ہو پہ چوری اس کی تھی، اس کی تھے بیچارے کی تھی، اس مسکین نے کدھر چوری کی ہے، واللہ عالم بما تصفون، تم جو کہتے ہو اللہ جانتا ہے، اور تم جو میرے متعلق کہہ رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی پھپھی بچپن میں لے گئی تھی اپنے ساتھ دودھ پلانے کے لیے،
یہ جو کہا نا یسرق فقط سرقہ اخ لہ، اس کے بھائی نے بھی چوری کی، اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ تو پھوپھی کو یوسف بہت پیارے تھے، یعقوب انہیں دیتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے، وہ انہیں چھوڑتی نہیں تھی، تو وہ دودھ پلانے کے لے گئے تو بعد میں وہ رکھنا چاہتی تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے تھے نہیں، تو انہوں نے الزام لگا دیا ان پر چوری کا۔ یوسف علیہ السلام پر بچپن کی بات الزام لگا دیا، تو شریعت یعقوب میں یہ تھا کہ جس نے چوری کی اس کو اس کے حوالے کرو۔ انہوں نے اس بہانے سے کہ یوسف میرے پاس رہے گا، یہ بات بچپن کی تھی جو ان کے یہاں بتائی گئی، یہ حوالہ انہوں نے درپیش کیا، کہا اس کا بھائی بھی چور تھا، حالانکہ پتہ ہونا کہ یہ چوری اس لیے بھی نہیں ہوئی تھی، چوری اور بھی نہیں ہوئی، وہ چور نہیں تھے، یہ چور نہیں، نبیوں کی اولاد ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین۔ کہا اے عزیز، بے شک اس کے باپ بہت بوڑھے ہیں، تم اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب بھائی کو ڈانٹ شانٹ پلائی تو ادھر تھوڑا جا ہوش آیا ٹھکانے، غلط ہو رہی سدسی پہ ملامت کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں چور ہے، یہ اس کو، اس کا فائدہ کیا ہمیں لانے؟ وہ ہم تو حضور کی رب کی قسم دے کر آئے، نام محمد کی قسم دے کر آئے ہیں، اب باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رولا تو یہ بن گیا، یعقوب کے ساتھ وعدہ کر گئے، ابا کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، مصطفیٰ کا نام درمیان میں آیا ہے، اب تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا، وہ چھوڑو اس کو، چھوڑو، منتیں کرو، وہ پیر پکڑو، بادشاہ کی منتیں سماجت کرو، اس سے کسی طریقے سے یہ آزادی مل جائے، رہائی مل جائے۔ اصل میں کوئی اگر رکھ دن تک رکھ کے نا بنیامین ضرور کھڑنا ہے، اسی پیٹے کے رہا کوئی مسئلہ نہیں سنا۔ تا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ عزیز مصر، خدا کا واسطہ ہے، ان کا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ پہلے ہی نہیں مان رہا تھا، وہ ہمارے ساتھ بیج ہی نہیں رہے تھے، ہم نے بڑے ہیلے جتن کر کے لے کر آئے آپ کے کہنے پر، خدا کا واسطہ ہے، وہ جس رب کو آپ مانتے ہیں اس کا واسطہ ہے، اس کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ، ہمارے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے ہیں آپ تو بڑے نیکوکار ہو، بڑے احسان کرنے والے ہو، اس لیے مہربانی کرو، ہم میں سے کوئی رکھ لو اس کے بدلے میں۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا فرمایا یوسف نے پناہ اللہ کی کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، ورنہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایک غلط راستہ مجھے نہ دکھاؤ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے کہ میں جس نے چوری کی ہے مجرم ہو، مجرم کو چھوڑ کر میں جو مجرم نہیں ہے اس کو رکھ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہمیں کون سا دربار سمجھائیے، کوئی بادشاہ، کوئی ہم کی بادشاہیاں تھوڑی ہیں، ہم عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہاں اسی کو رکھیں گے اور کوئی دوسرا جو ہم اس کے بدلے میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی